ریڈ ساؤنڈر کی طرف سے پیش کیے جانے والے پروگرام زندہ پانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کے متعلق متاثر کن پیغام سننے کے لیے برائے مہربانی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ہلو دوستو، اس مشکل اور واقعی بے مثال اوقات کے دوران کیا میرے ساتھ آپ بھی مسیح کے صلیب کے لیے شکر گزار ہیں؟ کیا اس کی خالی قبر کے لیے شکر گزار ہیں؟ اور کیا آپ کو یاد ہے کہ یہ پاک جمعہ ہے؟ جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر ہوا تاکہ وہ آپ کے اور میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے سکے۔ مجھے بائبل مقدس میں 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 21 آیت لکھا ہے کہ خداوند نے یسوع مسیح کو جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں امریکہ میں ایک سروے کیا گیا جس میں پوری دنیا کے لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور حیرت کی بات ہے کہ افریقہ سے لے کر یورپ تک، یورپ سے امریکہ تک تمام لوگوں کا جواب در حقیقت حیران کن تھا۔ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ دولت مند، صحت مند یا کامیاب ہونا چاہتے، نہیں، سب نے ایک ہی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اطمینان کی ضرورت ہے۔ آج آپ دنیا کی طرف دیکھیں تو کوئی سکون نہیں ہے۔ کیا میں نے صحیح کہا؟ ہر جگہ افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کو امن کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں رومیو 5 باب اس کی پہلی آیت یہ کہتی ہے کہ جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح کریں۔ اور اس پاک جمعہ اور ایسٹر یعنی جی اٹھنے کے اتوار کے دن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح ہمیں ظاہری طور پر سکون نہیں دیتا، بلکہ نمایاں طور پر وہ ہمیں خداوند کے ساتھ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے اندرونی سکون فراہم کرتا ہے۔ جب میں اس کے متعلق سوچتا ہوں تو مجھے بہت حیران کرتا ہے کہ جیسے کہ میں 100 سے زائد ممالک میں گیا ہوں، سب سے پہلی چیز جو میں نے لوگوں سے سنی وہ یہ تھی کہ وہ اس بات سے حیران ہوتے ہیں کہ بائبل مقدس کا خدا ایک ذاتی خدا ہے جو ان کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ میں لوگوں کو خدا کے کلام سے یہ بتاتا ہوں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ خداوند نے ان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیا۔ بائبل کہتی ہے اس کے ساتھ ہمارے رشتے میں ایک مسئلہ تھا۔ بائبل مقدس اس سے گناہ کہتی ہے، جیسے کہ رومی 3 باب 23 آیت کہتی ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ لیکن پاک جمعے کی اچھی خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح جو کہ امن کا شہزادہ ہے، وہ آسمان سے اپنا تخت چھوڑ کر زمین پر آیا، کماری مریم سے پیدا ہوا، ایک کامل گناہوں سے پاک زندگی بسر کی، اور اس نے وہ کیا جو میں اور آپ اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے۔ اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی۔ اسی طرح جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع مسیح کو دیکھا تو اس نے کہا، دیکھو خدا کا بر جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا۔ اگر آج آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا خدا واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، دوستو اگر آپ نے خدا کی محبت پر سوال اٹھایا ہے، خاص طور پر کرونا وائرس کے اس وقت میں، اگر آپ نے کبھی خداوند کی محبت پر سوال اٹھایا ہے تو یسوع مسیح کی صلیب کی طرف دیکھیں۔ صلیب پر یسوع آپ سے محبت کر رہا تھا۔ اس نے آپ کے سارے جرم، آپ کے سارے گناہ، آپ کی ساری شرم کو صلیب پر اپنے اوپر لے لیا۔ بائبل یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں کہتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ ہم ابھی اس کلام کو کیوں نہیں پڑھتے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اور آپ اپنا نام وہاں رکھیں۔ آپ کسی دوست یا شخص کا نام لیں کہ اسے یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پہ ہوا، دفن کیا گیا۔ 3 دن کے بعد جیسے کہ ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا اتوار منا رہے ہیں، آج اس کے متعلق پھر سے سوچیں کہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے فتح حاصل ہوئی۔ صلیب پر یسوع نے شیطان کو شکست دی۔ اس کی موت کے وسیلہ سے ہی یہ ممکن ہوا کہ ہم سب گناہوں سے نجات پائیں۔ یسوع مسیح ہی آسمان کی بادشاہی کا ذریعہ ہے۔ یسوع نے یوحنا 14 باب 6 آیت میں کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ ہم خود آسمان کی بادشاہی حاصل نہیں کر سکتے اور اس کی راہ کو بھی۔ بائبل کہتی ہے کہ یہ ایک تحفہ ہے۔ افسیوں 2 باب اس کی 8 سے 9 آیت کہتی ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے ہی، فضل سے ہی نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر ہوا، وہ دفن کیا گیا، قبر میں سے پھر سے جی اٹھا۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے جب ہم ایمان لاتے ہیں یا بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کو میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر بھیجا اور وہ قبر میں سے جی اٹھا۔ بائبل کہتی ہے کہ جب آپ اپنا ایمان اور بھروسہ یسوع پر رکھتے ہیں تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ خداوند کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ قائم کر سکتے ہیں، کوئی مذہب نہیں بلکہ ایک رشتہ۔ پاک روح آتا ہے، آپ کے دل میں رہتا ہے اور وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ آپ جہنم کے بجائے آسمان پر جائیں گے۔ آپ کے پاس یسوع کو جاننے کی خوشی اور اطمینان ہوتا ہے، اور اس کی خدمت کرنے، اپنی زندگی کے باقی دن یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کی خوشی اطمینان ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اچھی خبر ہے، یہ پاک جمعہ ہے، یہ ایسٹر کا اتوار ہے، اور یہ اس خوشخبری کے ساتھ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، مجھے ایک لڑکے کی کہانی بہت پسند۔ وہ سڑک پر کھو گیا تھا، وہ واپس اپنے گھر کا راستہ بھول گیا تھا، وہ اپنے والدین سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہا، بچے کیا ہوا ہے؟ وہ لڑکا رو رہا تھا۔ اس نے کہا، میں کھو گیا ہوں، میں اپنے گھر کا راستہ تلاش نہیں کر پا رہا۔ اس آدمی نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی کہ وہ کہاں رہتا ہے، اسے کچھ سڑکوں کا نام یاد دلایا۔ اس نے کچھ جگہوں کا نام بھی لیا، جیسے کہ گیس اسٹیشن یا شاید کریانہ کی دکان، جس سے اس بچے کو مدد مل سکے، اس کے دماغ میں یہ آ سکے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ روتا رہا، میں کھو گیا ہوں، میں کھو گیا ہوں، مجھے میرے گھر کا راستہ نہیں مل رہا۔ آخر کار اس آدمی نے کہا کہ تم نے وہ چرچ دیکھا ہے جس کے اوپر ایک بڑی سی صلیب لگی ہے؟
उस लड़के ने अपने आंसू साफ किए, मुस्कुराया और उसने कहा, उस चर्च को मैंने देखा है जिसके ऊपर बड़ी सी सलीब है, बल्कि मैं उस जगह के काफी करीब रहता हूँ जहां वो चर्च है जिसके ऊपर बड़ी सी सलीब लगी हुई है। उस आदमी ने उस लड़के को अपनी तरफ फेरा और कहा, बेटा तुम अपनी निगाह सलीब पर रखो, तुम्हें घर का रास्ता मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, इस सूरत हाल में आपको भी इस वक्त अपनी निगाह सलीब यीशु की खाली कब्र की तरफ लगाने की जरूरत है। यीशु मुआ, वो फिर से जी उठा है, वो कल आज और अब तक यकसा है। मैंने मुकाशफा की किताब पढ़ी है जिसमें लिखा है कि मसीह यकसा है। तो इस पाक जुमा और ईस्टर के इतवार को मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि आप इस बात को याद रखें कि कयामत और जिंदगी यीशु मसीह है। जो उस पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि आज मसीह में उम्मीद हासिल करें। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसे यीशु की जरूरत है तो उन्हें आज खुदावन के बारे में बताएं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो मैं अभी आपको दावा देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के साथ रिश्ता कायम करें, मेरे साथ ये दुआ करें। और सिर्फ ये दुआ ही आपको नहीं बचाती बल्कि यीशु मसीह पर आपका ईमान आपको बचाता है। लेकिन ये दुआ अभी इस वक्त यीशु को अपनी जिंदगी में दावा देने का एक बेहतरीन जरिया है। बाइबल मुकद्दस यूहन्ना पहला बाब उसकी 12 आयत में कहती है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया यीशु मसीह ने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, उन्हें जो उसके नाम पे ईमान लाते हैं। सोचें, आप उसके खानदान का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप यीशु के साथ रिश्ते का आगाज करना चाहते हैं तो इस अच्छे दिन के मुताबिक सोचें जो कि पाक जुम्मा है, ईस्टर का संडे है। आप यीशु को अपने निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि आज का दिन निजात का दिन है। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि आज। आप जहां भी हों, मैं आपको दावा देता हूं, चाहे आप अपने लिविंग रूम में हैं, शायद आप चहलकदमी के लिए जा रहे हैं और इस पैगाम को सुन रहे हैं, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा। आप यीशु के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं तो अपने सर को झुकाएं और मेरे साथ मिलकर ये अल्फाज कहें, आइए दुआ करें। मेरे प्यारे खुदावन, मैं जानता हूं कि मैं गुनहगार हूं। मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि तूने अपने बेटे यीशु को मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पे भेजा ताकि वो अपनी जान दे, फिर कब्र से जी उठे। खुदावन, तू मेरे दिल और जिंदगी में आ। खुदावंद, मेरे गुनाहों को माफ कर। तेरा शुक्र करता हूं कि तूने सलीब पर मेरी खातिर अपनी जान दी यीशु मसीह। अब ईमान से इसी लम्हे में अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह, तू मेरी जिंदगी को अपने फजल के लिए इस्तेमाल कर, और यीशु मसीह के नाम से मैं ये दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन। जिन लोगों ने अभी यीशु के साथ अपना रिश्ता कायम किया है, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं और मैं आपकी मदद करना चाहता हूं ताकि आप यीशु मसीह के साथ इस रिश्ते में बढ़ सकें। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है info@reachsounders.org। आप हमें ईमेल करें, हम यीशु में बढ़ने में आपकी मदद करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, ईमान रखें कि यीशु मसीह मुआ, फिर से जी उठा, हमें यीशु मसीह में फतह हासिल हुई। रोमियो 8 बाब की आयत में लिखा है कि जिसने हमसे मोहब्बत की उसके वसीला से फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। तो मसीह के सलीब के लिए खुदावन की तारीफ हो, उसकी खाली कब्र का शुक्र हो। और यीशु अमन का शहजादा है और वो खुदावन के साथ अपनी मौत और जी उठने के वसीला से हमें इत्मीनान बख्शता है। हमारे प्रोग्राम जिंदा पानी को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हम आपको दावा देना चाहते हैं कि आप स्क्रीन पर दी गई मालूमात के जरिए हमसे राब्ता जरूर करें। You are watching Shine Star TV. Be the light.